بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کرام کی ذکر خیر کے سلسلے میں ہماری ویڈیو کا موضوع حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ معزز ناظرین، اس مناسبت سے یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے جس میں آپ کی چند کرامات کا ذکر کیا جائے گا۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ معزز ناظرین، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے بارش ہوئی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک انگریز افسر راولپنڈی میں بطور ڈپٹی کمشنر تعینات ہوا جو پہلے فوج میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے دیہاتی دورہ کے سلسلے میں گولڑا شریف کے قریب کیمپ لگوایا۔ اسے امید تھی کہ پیر صاحب ملاقات کے لیے آئیں گے، مگر آپ نہ گئے۔ آخر اس نے دربار شریف کے بالکل قریب کیمپ لگوایا اور مقیم ہوا۔ ملک گلاب خان اور دیگر نیاز مندوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مقامی افسر ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج عصر کے بعد جب آپ سواری کی گھر سے تشریف لے جائیں تو کچھ دیر توقف فرما کر ڈپٹی کمشنر سے ملتے جائیں، مگر آپ نے اس روز سواری کے وقت کیمپ کا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ چنانچہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے واپس راولپنڈی پہنچ کر آپ کی طرف ایک چٹھی بھیجی کہ آپ بروز سوموار 3 بجے میری کوٹھی پر آ کر مجھ سے ملیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چٹھی کے پیچھے لکھا کہ ملاقات کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہو، مجھے تو آپ سے کوئی کام نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو یہاں میرے پاس آنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ ضرورت مند کو ہی جانا پڑتا ہے۔ ایک غیر ضرورت مند کو حاضری کا حکم دینے کے معاملے میں آپ کو دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ قاضی سراج الدین بیرسٹر اس زمانہ میں سرکاری وکیل تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے انہیں مشورہ کے لیے بلایا۔ قاضی صاحب نے انہیں سمجھایا کہ آپ ایسے شخص سے الجھنا چاہتے ہیں جو اللہ کے سوا دنیا و مافیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ چنانچہ یہ بات ڈپٹی کمشنر کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع بھجوائی کہ میں خود ملاقات کے لیے آؤں گا۔ چنانچہ تیسرے یا چوتھے روز اپنی بیوی اور لڑکی سمیت ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ دوران گفتگو ڈپٹی کمشنر نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کوئی جاگیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جاگیر ہے جو ہمارے جد امجد ہیں، اور یہ سارا ملک ہمیں جاگیر میں ملا ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی بیٹی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ والی تسبیح کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اس پر میں اپنے مالک کا نام لیتا ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کا مالک آپ کو تنخواہ کیا دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ لوگوں کی طرح تنخواہ مقرر نہیں، بلکہ میرا مالک میری تمام ضروریات کے مطابق عطا کرتا ہے، بلکہ بے حد بے حساب دیتا ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگی کہ کیا آپ جو کچھ اپنے خدا سے مانگیں وہ آپ کو دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہو تو عطا فرماتا ہے، اور اگر اس میں ہمارا نقصان ہو تو نہیں دیتا۔ جیسے بچہ روٹی کو ہاتھ مارتا ہے مگر ماں اسے دودھ دیتی ہے، کیونکہ بچے کا معدہ روٹی کو ہضم نہیں کر سکتا۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا اور بارش کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، لہٰذا لڑکی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ بارش کے لیے دعا کریں، کیونکہ آج کل بارش ہمارے لیے مفید معلوم ہوتی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی اس عقل مندی پر مسکرائے اور فرمایا ہم دعا کرتے ہیں اگر بارش مفید ہے تو ہو جائے گی۔ پھر تمام حاضرین کو مخاطب کر کے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ عز و جل کے حضور باران رحمت کے لیے دعا مانگی۔ چنانچہ اسی روز بارش ہو گئی۔ معزز ناظرین، آپ کی ایک اور کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ حاجی محمد ایوب صاحب رات کے وقت ایران میں سفر کر رہے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ گاڑی کو روکو، آگے گڑھا ہے۔ انہوں نے جاگتے ہی فوراً گاڑی کو رکوایا اور اتر کر دیکھا تو صرف چند گز کے فاصلے پر سامنے ایک بہت بڑا گڑھا موجود تھا۔ معزز ناظرین، اسی طرح آپ کی دعا کی برکت سے ایک سید صاحب کی معذوری جاتی رہی، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ مضافات خوشاب کے رہنے والے ایک شاہ صاحب دونوں پاؤں سے اپاہج و مفلوج تھے۔ جب گولڑا شریف آئے اور کچھ عرصہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کراتے رہے اور وہ مسجد کے سامنے پڑے رہتے تھے۔ آپ نماز کو جاتے ہوئے اکثر انہیں دم کر دیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سید صاحب سے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا، آپ فی الحال گھر چلے جائیں۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ کافی عرصے بعد سیال شریف کے سفر میں خوشاب کے ریلوے اسٹیشن پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے دیکھ کر پہچان لیا اور فرمایا آئیے شاہ صاحب، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ جب ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تو حیرت انگیز طور پر شاہ صاحب اسی وقت سب لوگوں کے سامنے اٹھ کھڑے ہو گئے اور اپنے پیروں پر چل کر شہر چل دیے۔
معزز ناظرین، آپ کی دعا سے بچے کی قوت گویائی لوٹ آئی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پشاور میں سے ایک شخص اپنے 14 سالہ بیٹے کو لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ تقریباً 6 مہینے پہلے یہ ایک وادی میں بکریاں چرانے گیا تھا، واپس آیا تو زبان بند تھی، آج تک بات نہیں کر سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکے سے فرمایا، لڑکے کیا تمہارا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس نے فوراً اس کی زبان ٹھیک ہو گئی اور اس نے جواب دیا، جی ہاں میرا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب بات کیا کرنا۔ معزز ناظرین، آپ کی ایک اور کرامت کا ذکر کرتے ہیں جو کچھ اس طرح ہے۔ ملک غلام سمدانی صاحب ایک مہلک مرض میں مبتلا ہوئے جس میں حلق اور ناک سے بے تحاشا خون جاری ہو گیا۔ آپ اپنے گاؤں سے میوں ہاسپٹل لاہور پہنچائے گئے جہاں میڈیکل آفیسر نے لا علاج قرار دیا۔ ان کے عزیز کپتان ملک محمد صادق صاحب ان امراض کے ایک ماہر ڈاکٹر کو وہاں لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا حالت خطرناک ہے، مریض کو میرے کلینک میں لے چلو۔ خون کثرت سے بہہ رہا تھا اور حالت انتہائی خراب تھی، لیکن اچانک مریض نے آنکھیں کھول دی اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ سامنے سے ہٹ جاؤ۔ کمرے کے دروازے کی طرف دونوں ہاتھ پیشانی پر رکھ کر سلام کیا، پھر ایک جھرجھری لے کر اٹھ بیٹھے اور اسی لمحہ خون بہنا بند ہو گیا۔ کمزوری بھی اس حد تک کم ہو گئی کہ باتیں کرنے لگے۔ کہا میرا معالج پہنچ گیا ہے، اب کسی اور سے علاج کی ضرورت نہیں۔ بعد میں بتایا کہ حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ دروازے میں کھڑے ہو کر دریافت فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سلام کیا تو ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور ہاتھ سے اشارہ فرمایا، گویا کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔